मास्क मुफ्ती तारिक मसूद। پھر جب آپ اس کو نماز پوری سکھاؤ گے نا تو دو چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ گے نماز میں. سب سے پہلے اس کو آپ سورہ فاتحہ یاد کروائیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دو چیزیں سب سے پہلے اس کو یاد کرا دیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد التحیات. وجہ اس کی یہ کہ یہ دو چیزیں نماز میں واجب ہیں. اور تیسرے نمبر پہ کوئی چھوٹی سی سورت یاد کرا دیں اس کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تین چیزیں بس آپ یاد کرا دیں اور ایک اللہ اکبر. ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. تو اب نماز کے فرائض واجبات اس کے ہو گئے. ساری زندگی صرف اتنا بھی پڑھتا رہے گا تو نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر یاد کروا دیں اس کو. اب اس کے منہ سے اللہ اکبر صحیح طرح نہیں نکل رہا تو جتنا نکل رہا ہے اللہ اس کو قبول کر لے گا. سمجھتے ہو نا؟ اب الحمدللہ رب العالمین میں ایسا نہیں کہ پورے قاریوں کی طرح الحمدللہ. وہ ایک خاتون جو تھی نا، ایک قاری صاحب، بچے کو کہہ رہے تھے الحمد، وہ بیچارے کے ہا نکل نہیں رہا تو کہہ رہے الحمد. وہ کہہ رہے حلق سے نکالو الحمد. وہ پھر کہتا ہے الحمد. پھر وہ کہتا ہے اچھا بولو حلوہ. وہ بچہ کہتا ہے حلوہ. پھر وہ کہتا ہے حلق سے نکالو حلوہ. تو بچے کی ماں نے بولا قاری صاحب بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالو، میں پکا کے کھلا دیتی ہوں آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ بچے کے حلق سے خدا کے لیے حلوہ نہ نکالو. تو اتنی ٹینشن نہ دو غیر مسلم کو، اس کو آسان کر کے دین پیش کرو. اس کو بولو الحمدللہ رب العالمین. جس طرح بھی یاد کرتا ہے ٹوٹا پھوٹا اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا دو. باقی زندگی پڑھی ہے پورا صحیح طرح سے قرآن سیکھنے کے لیے. سورہ فاتحہ یاد کرا دی، قل هو اللہ احد یاد کرا دی، التحیات یاد کرا دی. کیونکہ یہ تین چیزیں یعنی تلاوت، سورہ فاتحہ اور التحیات یہ واجب ہے نماز میں. ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نماز میں داخلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ نے یہ 4 ٹوٹل چیزیں یاد کرا دیں اس کو. اب ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسی طرح ہو جائے گی نماز. باقی پھر اس کے لیے مسجد میں کوئی قاری صاحب کا انتظام ہونا چاہیے. آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی ہیں تاکہ وہ اپنی تجویز صحیح کرے. الف با تا سا اس کو نورانی قاعدہ آتا ہے نا، وہ سکھایا جائے. تو جتنا بڑی عمر میں پورا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نکلتے نہیں. جتنا سیکھ لے اتنا کافی ہے. پھر وہ زندگی پڑھی بھی ہے اس کی، وہ جتنا اس میں شوق ہوگا اس کے حساب سے وہ یاد کرتا رہے گا. سورہ فاتحہ بھی آہستہ آہستہ وہ اس کی پروننسیشن جو ہے، تلفظ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. تو جتنی اس کے اندر ہمت ہے وہ پڑھتا رہے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو قول یہ تھا شروع میں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان میں بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی. وہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھ پاتا تو ترجمہ پڑھ لے. وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں، جاپانی میں، فارسی میں یاد کر کے ترجمہ پڑھ لے وہ. تو لیکن بہرحال اس کو کوشش کریں آپ فاتحہ یاد کرائیں. تو یہ 4 کام یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟